آج ہم پڑھنے والے ہیں ڈاکٹر معین الدین شاہین کا لکھا ہوا سبق فدائے وطن شہید عبدالحمید۔ آئیے بچوں، آج ہم شروع کرنے والے ہیں ڈاکٹر معین الدین شاہین کا لکھا ہوا مضمون فدائے وطن شہید عبدالحمید۔ عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ ہے، مقولہ مطلب کہاوت ہے کہ حب الوطن من الایمان، مطلب وطن کی جو محبت ہے وہ ایمان ہے، وہ میرا ایمان ہے، یعنی وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے۔ جزو مطلب حصہ ہے۔ جو لوگ اس مقولے پر یقین رکھتے ہیں ان میں حب الوطنی کے جذبات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے وطن پر مر مٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ہمہ وقت مطلب ہر وقت۔ شہید وطن، یہ ان کو لقب دیا گیا ہے عبدالحمید کو، کہ شہید وطن عبدالحمید کا شمار یعنی ان کی گنتی بھی بذات طور پر اسی قسم کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے وطن کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے شہادت پائی۔ چلیے شروع کرتے ہیں فدائے وطن کو تفصیل کے ساتھ۔ فدائے وطن شہید عبدالحمید کو۔ ہندوستان ایک امن پسند ملک ہے جو انسانیت و شرافت میں یقین رکھتا ہے۔ سنسکرت کی ایک کہاوت کے مطابق اہل ہندوستان تمام دنیا کو ایک خاندان تسلیم کرتے ہیں، یعنی ایک خاندان مانتے ہیں۔ آپ نے سنی ہوگی وہ کہاوت وسودھیو کٹمبکم کی، یعنی پوری دنیا ایک کٹمب کی طرح ہے، ایک خاندان کی طرح ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، شاہد مطلب گواہ ہے۔ تاریخ سے مطلب دو ہے۔ تاریخ کا ایک معنی مورخہ یعنی ڈیٹ ہوتا ہے، اور ایک تاریخ کا معنی اتہاس ہوتا ہے، ہسٹری ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا اتہاس ہے وہ گواہ ہے اس بات کا، شاہد ہے کہ ہندوستانیوں نے طاقتور ہونے کے باوجود نہ تو کسی پڑوسی ملک کی زمین پر قبضہ کیا اور نہ ہی کسی ملک کو جنگ کے لیے مجبور کیا، لیکن سینکڑوں افسوس کے صد سے مطلب ہے سینکڑوں افسوس کہ ہمارے پڑوسی ملکوں نے نہ صرف ہماری سرحدوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی بلکہ ہماری انسانیت و شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وقتاً فوقتاً یعنی وقت وقت پر جنگیں بھی تھوپی ہیں، جن کا جواب ہمارے جاں باز یعنی جان پر کھیلنے والے یا جان نثار فوجیوں نے دے کر اپنے وطن کی حفاظت کی ہے۔ میدان جنگ میں یوں تو ہزاروں فوجی شہید ہوتے ہیں، لیکن چند ایسے فوجی بھی گزرے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں اپنے نمائندہ اور انفرادی کارناموں کے پیش نظر شہیدوں کی فہرست میں منفرد جگہ بنائی ہیں، یعنی ایک الگ جگہ بنائی ہیں، یونیک جگہ بنائی ہیں۔ ایسے جانباز اور جانثار وطن پرستوں میں ایک نام فدائے وطن شہید عبدالحمید کا بھی ہے۔ عبدالحمید کی ولادت یعنی پیدائش اتر پردیش کے ضلع غازی پور کے مشہور گاؤں دھامو پور کے ایک پسماندہ خاندان یعنی غریب خاندان میں 31 جنوری 1933 عیسوی کو ہوئی۔ عبدالحمید کے والد کا نام محمد عثمان تھا، جو گزر بسر کے لیے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے تھے، لیکن عبدالحمید کی اپنے آبائی پیشے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آبائی پیشے مطلب خاندانی پیشے یعنی ویوسائے سے کوئی ان کی اس پروفیشن سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں تو کشتی کی مشق کرنے یعنی کشتی کا ابھیاس، مشق مطلب ہوتا ہے پریکٹس کرنے، اور افنتی ندی کو پار کرنے اور گلیل سے نشانہ لگانے میں لطف آتا تھا۔ ان کے والدین نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے
جی جان سے کوشش کی اور ہمیشہ عبدالحمید کو حب الوطنی، قومی یکجہتی اور وطن کے تحفظ کا درس دیا۔ حب الوطنی مطلب دیش بھکتی، اور قومی یکجہتی مطلب سامپردائک ایکتا، اور وطن کے تحفظ مطلب وطن کی سرکشا، تحفظ مطلب حفاظت سے ہے کا درس دیا، مطلب اس کی شکشا دی، ہے نا۔ عبدالحمید بچپن ہی سے ہونہار تھے، یعنی انٹیلیجنٹ تھے۔ ایک مرتبہ کسی غریب کسان کے فصل کو زمیندار کے لوگ زبراً لے جانا چاہتے تھے، لیکن عبدالحمید نے تنے تنہا یعنی خود اکیلے تقریباً 50 لوگوں کا جانبازی سے مقابلہ کر کے کسان کی فصل کو بچایا۔ اس طرح جب 1954 عیسوی میں منگئی ندی کے غازی پور جنپد کے پدم پور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تباہی مچا دی، تو بقول سید احسان علی، یعنی احسان علی کے مطابق یا ان کے کہنے کے مطابق عبدالحمید نے اپنی جان پر کھیل کر 57 لوگوں کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا۔ عبدالحمید کی عمر جب 21 برس ہوئی تو انہیں ذریعہ معاش کی فکر ستانے لگی۔ ذریعہ معاش یعنی معاش مطلب پیسے ٹکوں کا ذریعہ، یعنی کہ انہیں روزگار کی فکر ستانے لگی۔ وہ پہل ریلوے میں ملازمت حاصل کرنے گئے تو انہیں اپنے والدین کا دیا ہوا درس اور نصیحت یاد آئی۔ ان کی والدہ سکینہ بیگم نے انہیں ہمیشہ فوج میں بھرتی ہو کر وطن کے تحفظ کی تحریک دلائی تھی، لہٰذا عبدالحمید ریلوے میں ملازمت کا ارادہ ترک کر کے یعنی چھوڑ کر کے اسی سال یعنی 27 دسمبر 1954 کو وارانسی بھرتی بورڈ پہنچے۔ یہاں انہیں فوجی کی حیثیت سے بھرتی کر لیا گیا اور نصیر آباد چھاؤنی اجمیر شریف کے پاس میں ہے میں ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا۔ یہاں فوجی تربیت دینے والے افسران ان کی فرض شناسی سے بہت خوش تھے۔ فرض شناسی مطلب کرتویہ نشٹھا سے بہت خوش تھے۔ عبدالحمید خواجہ معین الدین چشتی کے پکے عقیدت مند تھے۔ جب بھی موقع ملتا وہ نصیر آباد سے غریب نواز کے دربار میں حاضری دینے چلے آتے تھے۔ سید احسان علی نے اس بابت ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک بار اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ عبدالحمید اجمیر کی خواجہ معین الدین چشتی صوفی درگاہ پر درشن کرنے کے لیے گئے۔ عبدالحمید اور ان کے ساتھیوں کو آستانے کی بھیڑ میں درشن کرنے میں دیر ہو گئی اور نصیر آباد جانے والی پیسنجر گاڑی چھوٹ گئی۔ ٹریننگ کیمپ میں دیر سے پہنچنے کے ڈر سے اور اپنی فرض شناسی پر آنچ آتی دیکھ حمید کے منہ سے یکایک نکلا، یہ تو بہت برا ہوا۔ مذہبی عقیدت کے عبدالحمید خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور ایک فریادی کی طرح کہنے لگے، بابا آج ہم کو کوئی سزا ملی تو ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے۔ عبدالحمید اتنا کہہ کر وہاں سے 15 کوس پیدل ہی جلدی ساتھیوں کے ساتھ نصیر آباد ملٹری کیمپ پہنچ گئے اور من ہی من سوچتے رہے کہ ٹرینر کی ڈانٹ کھانی پڑے گی۔ تبھی سامنے سے کچھ دوری پر آ رہے ٹرینر استاد نے ڈپٹنے کے بجائے پوچھا، کھانا وانا کھایا ہے؟ اس پر حمید نے کہا، ہاں سر کھا چکے ہیں۔ یہ سن کر استاد میجر
हंसे और कहा, खाना तो मेस से लाकर हमने रखा है तुम्हारा, खाना तो मेस से लाकर हमने रखा है तुम्हारा, जाकर खाना खाइए, बाकी कल परेड में देखा जाएगा। इस वाक़े के बाद अब्दुल हमीद की गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह में और गहरी अक़ीदत हो गई। अब्दुल हमीद को हिंदुस्तानी फ़ौज में इब्तदन ग्रेनेडियर इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल किया गया। फ़ौज में आप नायक, हवलदार और कंपनी कमांडर जैसे ओहदों पर तैनात रहे। अब्दुल हमीद जब जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर तैनात थे तब उन्होंने एक ख़तरनाक डाकू इनायत अली को गिरफ़्तार करवाया तो उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें लांस नायक बना दिया गया। जब 1962 ईस्वी में चीन ने हिंदुस्तान पर हमला किया तब अब्दुल हमीद नेफा में तैनात थे। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस था कि उन्हें मैदान जंग में अपने जौहर यानी अपना हुनर दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन 1965 ईस्वी में जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया उन दिनों अब्दुल हमीद पंजाब की सरहद पर तैनात थे। यहाँ उन्हें अपनी बहादुरी और दिलेरी के जौहर दिखाने और मादरे वतन का कर्ज चुकाने का मौका मिल गया। अब्दुल हमीद इस मर्तबा बहुत खुश थे। उन्होंने अपने चचेरे भाई नूर हसन झुन्नन से जंग के मोर्चे पर जाने से पहले ये कहा कि पलटन में उनकी बहुत इज़्ज़त होती है। जिनके पास कोई चक्र होता है, देखना जुन्नन, हम भी जंग में लड़कर कोई ना कोई चक्र ज़रूर लेकर लौटेंगे। अब्दुल हमीद की ये पेशन गोई यानी भविष्यवाणी जो है वो सच साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर अब्दुल हमीद को पद्मवीर चक्र के अलावा उनकी नुमाइंदा फ़ौजी खिदमत यानी खिदमत की जमा है के लिए सेना सेवा मेडल और समर सेवा मेडल और रक्षा सेवा मेडल और महावीर चक्र जैसे एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ात एजाज़ की जमा है जिसका मतलब है सम्मान। चलिए नेक्स्ट सफ़े पर, सफ़ा नंबर 53। 30 सितंबर 1965 ईस्वी को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर अचानक हमला किया तो हिंदुस्तानी फ़ौज ने भी पाकिस्तान को जवाब देने के लिए कमर कस ली। अब्दुल हमीद ने सबसे पहले हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए ख़तरा बने पन्नुपल को अपनी ज़बरदस्त निशानेबाजी का सबूत देते हुए अपनी RDL गन से उड़ा दिया। बाद अज़ा 9 सितंबर 1965 को हिंदुस्तानी फ़ौज को खेमकरन सेक्टर में पहुंचने का हुक्म दिया गया। फ़ौजी 16 घंटों का सफ़र करके थके हुए थे। इसी दौरान अचानक तकरीबन सुबह 9 बजे पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों की आहट सुनाई देने लगी। अब्दुल हमीद ने नाजुक हालात के पेश नज़र अपनी दानिशमंदी और चाबुक दस्ती का सबूत दिया यानी समझदारी का सबूत दिया। उनके पास एक जीप थी जिस पर तोप लगी हुई थी। उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज की नज़र से बचकर अपनी जीप को एक टीले की आड़ यानी ओट में ले लिया और निशाना लगाकर एक के बाद दिगर यानी एक के बाद दूसरे पाकिस्तान के 3 पैटर्न टैंकों के पुरखचे उड़ा दिए। इस बीच पाकिस्तानी कमांडर ने उन्हें निशाना लगाते देख लिया
تو پاکستانی فوج نے انہیں گھیر کر گولیوں کی بارش شروع کر دی۔ پاکستانی پیٹن ٹینک کا ایک گولہ عبدالحمید کی بائیں ہاتھ کو ہوا میں لے اڑا۔ عبدالحمید نے اس پر بھی ہمت نہیں ہاری، وہ آخری دم تک اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ان کی سانس ٹوٹتے وقت ان کا آخری جملہ یہ تھا، ساتھیوں آگے بڑھو۔ اور عبدالحمید نے 32 برس کی عمر میں اس طرح جام شہادت نوش فرمایا۔ جام شہادت یعنی شہادت کا جام نوش فرمایا، میں نے پیا۔ ہندوستانی فوج آگے بڑھتی رہی اور پاکستانی فوج منہ کی کھا کر پیچھے ہٹتی رہی، اور آخرکار پاکستانی فوج کو ہتھیار ڈال کر گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ غازی پور کے مجسٹریٹ جب عبدالحمید کی شہادت کی خبر لے کر ان کے والد عثمان کے پاس پہنچے تو بقول سید احسان علی یعنی احسان علی کے شبدوں میں ان کے والد نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، ہمیں فخر ہے مطلب گرو ہے اپنے بیٹے پر کہ وہ جنگ میں پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگے، ایسا کام کر کے شہید ہوئے ہیں کہ دنیا سینکڑوں سال یاد رکھے گی۔ عبدالحمید کی شہادت کو سلام کرتے ہوئے حکومت ہند نے انہیں پدم ویر چکر سے نوازا۔ یہ اعزاز ان کی اہلیہ مطلب بیوی رسولن بیوی نے صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن یعنی جو اس وقت راشٹرپتی تھے کے ہاتھوں 26 جنوری کو حاصل کیا۔ شہید عبدالحمید کی یاد کو تازہ رکھتے ہوئے ان کے گاؤں کا نام عبدالحمید دھام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے گاؤں کے ایک اسکول، ایک لائبریری اور ایک ڈسپنسری کا نام بھی عبدالحمید سے منسوب ہے یعنی جڑا ہوا ہے۔ 28 جنوری 2000 کو محکمہ ڈاک یعنی ڈاک وبھاگ، محکمہ مطلب ہوتا ہے وبھاگ، نے ان پر 3 روپے کا ایک ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ خیم کرن یعنی پنجاب میں جہاں عبدالحمید نے شہادت پائی تھی وہاں ان کا مقبرہ تعمیر کرایا گیا۔ یہاں ان کے یوم شہادت پر یعنی شہادت کے دن پر ہر سال میلہ لگتا ہے اور انہیں اہل ہندوستان یعنی ہندوستان والے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں یعنی شردھانجلی پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کا چیپٹر فدائے وطن شہید عبدالحمید کمپلیٹ ہوتا ہے۔